عزیزان محترم، بزرگان ملت، اللہ تعالی کے محبوبین اس عالم میں جو کام بھی کیا کرتے تھے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوا کرتا تھا۔ رکوع کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، سجدہ کیا کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، یہاں تک کہ دنیا کا کوئی کام جب بھی وہ کیا کرتے تھے محض اللہ تعالی کی رضا ہوا کرتی تھی۔ اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہر فعل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس 3 شخص پہنچے اور عرض کرنے لگے کہ حضور، ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں اور اس میں ہم تینوں حصے دار ہیں۔ پہلا حصہ 1/3 حقدار ہے، دوسرا شخص 2/3 حقدار ہے اور تیسرا شخص 90 حصہ اس کا حقدار ہے وہ، اور اونٹ 17 ہے۔ اس میں سے آپ برابر برابر کا حصہ کیجئے، نہ اس میں سے کسی جانور کو ذبح کیا جائے، نہ کسی سے کوئی پیسہ دلایا جائے، بلکہ سارے کے سارے اونٹ ان کے حصے میں اس کو مل جائیں۔ جب ان تینوں نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تو بڑے بڑے دانشور اس وقت وہاں موجود تھے، سن کر سب کے سب دنگ ہو گئے کہ بغیر ذبح کیے کہ اور بغیر پیسہ دلوائے کہ برابر کا برابر حصہ کیسا ملے گا؟ 2 یا 3 اونٹ تو ذبح کرنا ہی پڑے گا، بغیر اس کے ہو نہیں سکتا۔ سارے کے سارے عقل مند تو حیران و پریشان تھے، مگر یہ اللہ کا شیر جس کو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہے، جن کے سینے پر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کرم ہے، اور پھر اس کے ساتھ جب آپ نے علی کے سینے پر گھونسا مارا اس کے بعد میں دعا بھی فرمائی تھی، اے احکم الحاکمین اس کے سینے کو کھول دے، اور دعا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایسا شخص پریشان کیوں ہوگا، بلکہ آپ نے کہا کہ تمہارے 17 کے 17 اونٹ ایک لائن میں کھڑا کر دو، ایک صف میں کھڑا کر دو۔ جب سارے کے سارے صف میں کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ ہمارا ایک اونٹ بھی ان کے ساتھ میں کھڑا کر دو۔ ان کے 17 تھے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنا اونٹ کھڑا کر دیا تو 18 ہو گئے۔ اب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فیصلہ فرما رہے ہیں کہ جس کا آدھا حصہ ہے اس کے لیے کہا کہ دیکھو یہ 18 اونٹ ہیں، اس میں سے 9 تمہارے، اور جس کا 1/3 حصہ تھا اس سے کہا کہ دیکھو 6 تمہارے ہیں۔ حالانکہ اگر 17 کا حساب لگاتے تو پہلے والے کو 8.5 ملنا تھا، سارے اونٹ 8 مل جاتے اور پھر آدھے کو ایک کو آدھا کرنا پڑتا تھا، دوسرے کا جو 1/3 تھا اس کو 5.25 حصہ ملتا، اور 90 حصہ جس کا تھا اس کو 2 سے بھی کم ملتا تھا۔ بغیر اونٹوں کو ذبح کیے کہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا، مگر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فہم دیکھیے، آپ کی دانائی اور آپ کی عقل مندی دیکھیے۔ آپ نے ان 17 کو ایک صف میں کھڑا کیا اور اپنا ایک اونٹ کھڑا کر دیا، کہا کہ 17 بھی ایک 18 ہو گئے، ان 18 میں سے آدھا جو ہے 9 ہے، یہ تو لے لے۔ 1/3 حصے والے سے کہا کہ 6 تیرے حق میں آئے لے لے، اور آخری میں جس کا 90 حصہ تھا اس سے کہا کہ یہ 2 اونٹ تو لے لے۔ نہ کسی کو پیسے دینے کی نوبت آئی، نہ کسی اونٹ کو ذبح کرنے کی نوبت آئی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وہ اپنا اونٹ جو صف میں کھڑا کیا تھا اس سے کہا کہ اس کو لے جاؤ، استبل میں بند کر دو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اتنی صلاحیت عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ ایک صاحب کا انتقال ہو رہا تھا، انہوں نے انتقال سے قبل اپنے ایک دوست کو بلایا اور بلا کے کہا کہ دیکھو یہ 10,000 دینار ہیں، اس کو تم رکھو، جب میرا بیٹا تمہیں مل جائے، اس سے ملاقات ہو جائے، جو تم چاہو وہ میرے بیٹے کو دے دینا۔ انتقال کے کچھ دنوں کے بعد اس کا بیٹا وطن میں آیا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے طلب کی دونوں کو اور کہا کہ اس کے باپ نے تم سے کیا کہا تھا؟ کہا کہ 10,000 دینار دے کر کہا تھا کہ جو تم چاہو وہ میرے بیٹے کو دے دینا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس سے پوچھا کہ تم اس کو کتنا دینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ 1,000 دینار دینا چاہتا ہوں۔ فیصلہ دیکھیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا، اس کو دانش مندی، عقل مندی کہا کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس سے فرمایا کہ اب اس کو 9,000 دینار دے دو۔ کہا کہ کیوں؟ میں نے تو 1,000 دینے کا ارادہ کیا تھا۔ کہا کہ نہیں، جو تم چاہو۔ اس کے باپ نے مرتے وقت تم سے یہی کہا تھا کہ جو تم چاہو وہ دینا۔ تم نے اپنے لیے 9,000 دینار چاہے اور اس کے لیے 1,000 چاہے، تم جو چاہو، جو تم نے چاہا 9,000 دینار اب اس کو دے دو، یہ اس کا حق ہے، 1,000 تمہارا حق ہے۔ گویا اس قسم کے دانش مندانہ فیصلے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا سینہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا تھا صرف ایک گھونسے کی وجہ سے۔ آپ نے کہا تھا کہ میں صلاحیت نہیں رکھتا، سرکار نے قریب بلایا اور اپنے دستے کرم پھیرا نہیں بلکہ ایک گھونسا مارا تھا، وہی یہ گھونسے کی برکت تھی۔ بڑے سے بڑے فیصلے، ایسے فیصلے جس کو سن کر دنیا دنگ رہ جاتی تھی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان فیصلوں کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان فیصلوں کو سن کر خود میں کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر کے اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا رحمن۔